الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حضرات، اليوم یوم الجمعہ، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے. اور میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کی انقلابی تاثیر کے متعلق کچھ باتیں کروں گا، کچھ اور واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. چونکہ شعبان کا یہ مہینہ ہے
اگلا مہینہ انشاءاللہ رمضان کا ہے، تو اسی وجہ سے مناسب میں نے سمجھا کہ قرآن کو رمضان مبارک کے ساتھ ایک خاصی ایک لگاؤ ہے، ایک خاصا لگاؤ ہے قرآن مجید کو رمضان مبارک کے ساتھ، اس لیے کہ رمضان مبارک کے اندر روزے بھی رکھے جاتے ہیں، رات کو تراویحیں پڑھی جاتی ہیں، تراویحوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو قرآن کے انقلابی تاثیر کے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں صرف قرآن مجید فرقان حمید کو یا یہ تعویذ گنڈوں کے لیے یا صرف برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ اس لیے کہ صرف ہم اس کو تعویذوں کے لیے اگر استعمال کریں یا صرف اس کو برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو پھر قرآن مجید کا اصلی مقصد جو ہے وہ فوت ہوتا ہے۔ اصلی مقصد تو ہم بھول جائیں گے پھر، کہ جس وجہ سے قرآن مجید کو اتارا گیا تھا، اگر ہم اسی مقصد کو بھلا دیں گے تو قرآن مجید ہمارے لیے صرف برکت کے لیے پڑھنا، باعث برکت اور باعث سعادت پڑھنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے صحابہ تھے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا تو ان سے رہا نہیں گیا، پھر انہوں نے اسلام ہی قبول کیا ہے۔ اس وقت کے کافر یہ کہا کرتے تھے پتہ نہیں کیڑی وہ چیز ہے حضور کو، جس ویلے بھی انہاں دے کول کوئی بندہ جاندا ہے تو انہاں دے دیوانہ ہو جاندا ہے۔ اسی طرح قریش مکہ ایک مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر وہ باتیں کر رہے تھے۔ ویسے جب یہ عرب کے لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں تو خوش گپیاں وہاں پر لگاتے ہیں، پارٹی وغیرہ کرتے ہیں، ہمیشہ خوش باش رہتے تھے، لیکن اس دفعہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ ابو جہل اس کے اندر تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، اس طرح کے بڑے بڑے جو سردار تھے اسی مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ عام دنوں کی طرح وہ گپ شپ نہیں لگا رہے تھے، آج وہ پریشان تھے۔ پریشانی ان کی کیا تھی؟ پریشانی صرف ان کی یہی تھی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیفیں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے۔ ہم بڑے پریشان ہیں، اسی وجہ سے ہمارا آج مشورہ یہی ہوگا، ہماری یہی بیٹھک ہوگی۔ دونوں نے باتیں آپس میں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو مارا بھی ہے، ہم نے ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جو بھی ہم سے ان سے دھاندلی وغیرہ ہو سکتی تھی ہم نے وہ کی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت عتبہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہے، اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد کو ہمیں جو ہے وہ کوئی لالچ دینا چاہیے، معاذ اللہ۔ اس پیسے کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، عیش و عشرت کی جو ہے وہ آفروں کو دیکھ کر
بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں. آج کل کچھ سیاستدان بھی جو ہیں وہ بھی ڈگمگا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. تو اس پیسے کی وجہ سے عتبہ نے کہا کہ اس پیسے کے ذریعے سے، اس عیش و عشرت کی جب میں ان کو آفر کروں گا، حضور کے بارے میں اس نے کہا کہ میں جب ان کو آفر کروں گا، پیسے کی پیشکش کروں گا، تو وہ رہیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے کے پیروں سے زمین نکال دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں اس پیسے کی، اس لالچ کی وجہ سے. تو اس وقت باقی لوگوں نے بھی کہا یہ عتبہ نے جو بات کی ہے بہت زبردست بات کی ہے، ہمیں اس کی بات کو لینا چاہیے، اسی کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب عتبہ جو ہے یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، فصیح اللسان تھا، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ عربی بولتا تھا، شاعر بھی تھا، زمانہ اس نے پھر رکھا تھا، ہر قسم کے لوگوں سے وہ واقف تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسجد میں تشریف فرما تھے، جاتے ہی اس نے یہ کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہی نہیں تھا، پہلے ہی اس نے آگے سے اپنی پیشکش رکھنا شروع کر دی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح کسی عورت کے ساتھ کروا دیں، کسی بڑے خاندان کے اندر آپ کی شادی کروا دیں، یا آپ عرب کی حکمرانی چاہتے ہیں، یا آپ کسی قبیلے کی سرداری چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایسی کوئی چیز آپ کی نہیں چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی بڑے خاندان کی عورت چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی زیورات جواہرات جتنی بھی انہوں نے پیشکش کی، حضور نے فرمایا ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہنے لگا کہ ہمیں لگتا ہے معاذ اللہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، یا آپ کے اوپر کوئی سحر ہے، یا کسی نے آپ کو ورغلایا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر کوئی عصیب ہے، کسی جن نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کا اچھے ڈاکٹر سے، اچھے معالج سے، اچھے عامل سے آپ کا علاج کروائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایسی معاذ اللہ کوئی بیماری نہیں ہے جو آپ میرے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس وقت میرے نبی نے قرآن مجید پڑھا. جب اس نے کلام اللہ سنا، وہ سنتا ہی رہا. جب وہ وہاں سے گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے، تو لوگوں نے دیکھا کہ عتبہ ہمارے پاس ابھی آ رہا ہے. دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ عتبہ جس شکل سے گیا تھا، جیڑا منہ لے کے گیا ہے وہ منہ اس منہ نال واپس نہیں آیا. شکل اندی بدلی ہوئی ہے، رنگ نہ بدلا ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے. اور جس ویلے اپنی لوگاں کول گیا، اس جا کے آکھیا کہ تسی اس بندے دا کھاڑا چھڑ دو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسی انہاں دے حال تے رہن دیو. اگر تسی انہاں دے مقابلے میں تسی ہسو گے تھانوں ہی نقصان ہوئے گا، تھوڑا اتنے رہنا ککھ بھی نہیں. کہنے لگے کہ میں نے آج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو میں نے کلام سنا ہے، میں نے جو ان کی باتیں سنی ہیں، وہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں، وہ کسی کی کوئی کہانی یا کوئی قصہ نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے، اس نے عتبہ نے یہ کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرے گا، کہ یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا. اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر، زمین کے اوپر
کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پہنچا ہو، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام نہ پہنچا ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن پڑھا تھا، یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لاجواب ہوا عتبہ۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ویسے تو بڑا شاعر ہوں، بڑا فصیح و بلیغ ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں میرا کلام کچھ بھی نہیں ہے، میرے شعر ان کے کلام کے مقابلے میں کوئی جو ہے ان کو کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، کلام اللہ کی تاثیر تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں گئے، وہاں پر بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ان کے اسلام کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اب وہاں پر باتیں ہو رہی تھی، حضرت عمر اٹھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج معاذ اللہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جو ہے وہ قلم کر دینا ہے۔ تو جب وہ تلوار لے کر جا رہے تھے، یہ واقعہ تو ہر بچے کو پتا ہے، واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تلوار لے کے جا رہے ہیں، رستے میں کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے آگے سے جواب دیا کہ میں آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن جو ہے وہ اڑانے کے لیے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب وہاں سے کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں، پھر بعد میں حضور کے پاس جانا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور بھی جب وہ اشتعال میں آئے اور غصے میں آئے، گھر جب گئے، اپنی بہن کے گھر گئے، گھر کا دروازہ بند ہے، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولا جائے۔ ان کی بہن نے جب دروازہ کھولا، قرآن کو تو انہوں نے پہلے سے سن لیا تھا، اور حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تم کیوں یہاں پر جو ہے حضور کا دین اسلام جو تم لوگوں نے کیوں قبول کیا اسلام؟ میں معاذ اللہ حضور کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے گھر والے جو ہیں وہ اسلام قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر نے اپنی بہن کو اور اپنے بہنوں کی مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ روایات کے اندر آتا ہے حتیٰ کہ ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مارتے مارتے جب تھک گئے، اس وقت ان کی بہن سے اپنی بہن سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ میں نے تم کو اتنا مارا ہے، لیکن پھر بھی تم اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کو، اس کی ختم کرنے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے، ان کی بہن نے آگے سے جواب دیا، بہت ہی زبردست جواب دیا۔ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اے عمر، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس والدہ کا، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے، اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے۔ جاؤ، جتنی تو نے تکلیفیں ہمیں پہنچانی ہے، جتنا تو نے ہمیں مارنا ہے تم مار سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں اولاد ہوں، نہ میں محمد کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ محمد کے دین کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ میں محمد کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ میں محمد کے دین کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ دین کوئی سچا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے بھی حضور کی خدمت میں لے کر جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گئے، ایک کمرے میں تھے، کمرے کا دروازہ بند تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پر وہاں پر موجود تھے۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آتا تھا، جس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جس کے کھاتے میں، جس کے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر
یا جس کو اسلام کے لیے قبول کر لیا ہوتا تھا وہ اسلام قبول کرنے سے باز نہیں رہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور کوئی ایسی ان کو جو ہے ایسا کوئی کلمہ دیا کرتے تھے، حضور کی زبان کے اندر کوئی ایسی تاثیر تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے کچھ کلمات کہا کرتے تھے وہ آگے سامنے والے کی دل کے اوپر وہ بجلی بن کر گرا کرتے تھے، وہ حضور کی بات کو مانا کرتے تھے۔ میں بات کر رہا تھا، کمرے میں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس وقت پوشیدہ طور پہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، پوشیدہ طور پہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، کمرے میں تھے، کمرے کا دروازہ بند ہے۔ حضرت عباس جو ہیں وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس اور کچھ صحابہ جو ہے وہاں پر وہ سہم کے ڈر گئے کہ آج عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چمڑے کے اوپر جو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو روایات کے اندر آتا ہے تو 10 بندے بھی اس کو کھینچ نہیں سکتے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ صحابہ ڈر گئے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اب عمر آ رہا ہے۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضرت عباس کے دل کے اندر اسلام کی کتنی جو ہے محبت آ چکی تھی۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے، 2 دن ان کے ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، 2 دن ہوئے تھے اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اس صحابی سے اور کہا کہ اگر آج عمر آ رہا ہے، اگر اس کے ارادے اگر اچھے ہیں، آج اگر اس کے ارادے نیک ہیں تو ہم اس کو جو ہے اس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے۔ آج اگر عمر کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، غلط ارادوں سے اگر آج عمر آئے ہیں تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، جتنا بڑا چاہے وہ طاقتور ہوگا۔ آج میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے محمد عربی کو مانا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عباس بیٹھ جائیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج عمر جو ہے سر قلم کرنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ اسلام کے لیے سر کو دینے کے لیے آ رہا ہے، اسلام کے لیے سر کو دینے کے لیے آ رہا ہے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ اسلام کو ابھارنے کے لیے آ رہا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نماز پڑھی جائے۔ جب صفے باندھنے کے لیے تیار ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز جو ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہی تھا، صحابہ کھڑے ہونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے لگے، کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آج خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، آج ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد چھپ کر ہم کوئی عبادت نہیں کریں گے، آج کے بعد چھپ کر کوئی تبلیغ نہیں کی جائے گی، آج خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج ہمیں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر آج جیسا آپ کا ارادہ ہو ویسے ہی آپ کی جو منشا آپ کی ہو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے جب نکلے، صحابہ ساتھ ہیں، جب جا رہے تھے اس وقت کافروں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس وقت اعلان کیا کہ اے کافرو، اے مشرکو، اس بات کو یاد رکھنا اگر آج کوئی بندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا، ایک بات اور یاد رکھنا، علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے آج محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، آج میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی طاقت رکھتا ہے، کسی کے اندر کوئی اتنی جرت ہے، آج خطاب کے بیٹے کو روک کر دکھا دے، میرا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے میرے سامنے آئے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، آؤ خطاب کے مقابلے میں آئے، میں اس کے سر کو جو ہے اس کے تن سے جدا کر دوں گا، میرے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آج خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے۔ اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا؟ انہوں نے قرآن کو سنا، نبی کے فرمان کو سنا۔ میرے نبی جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کائنات کے اندر کوئی خطیب، کوئی مفسر، کوئی محدث حضور کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ حضور کے قرآن پڑھنے کے اندر اتنی شری ہوا کرتی تھی کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، جب وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو جانور، چرند پرند ان کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی، جنگل کے درندے بھی ان کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ تو ایک اور ان کا مشہور واقعہ ہے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو ہیں ہندوستان کے اندر رامپور کے جیل کے اندر تھے، ان کے اوپر جو ہے کیس تھے، پرچے ان کے اوپر تھے، انگریز نے ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے کیے ہوئے تھے۔ جیل کے اندر ان کو بند کیا گیا۔ اس وقت انگریز نے کہا کہ آپ کی سزا بہت سخت ہے، آپ نے وقت کی حکومت کی نافرمانی کی ہے، تو آج آپ کی سزا بہت سخت ہونے والی ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جیل کا دروازہ بند کیا گیا اور ایک چکی ان کو دی گئی، گندم بھی دی گئی، اور کہا گیا عطا اللہ شاہ بخاری اس بات کو یاد رکھو کہ تم باغی ہو، آج ہم تمہیں بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایک چکی لے کر آئے ہیں، گندم بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنا واقعہ خود بیان کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا کہ آج تم نے چکی پیسنی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بڑا مزہ آیا، کہتے ہیں میرے سر کے اوپر ایک رومال تھا، وہ رومال میں نے سر سے اتارا، ایک سائیڈ پہ رکھا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے چکی کو جب ہاتھ لگایا، گندم اس کے اندر ڈالی، میں نے پیسنا اس کو شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ یاسین کو جب شروع کیا، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں ہی پڑھی تھی، بآواز بلند انہوں نے پڑھی تھی۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اسی وقت آیا، جیل کے دروازے کو کھلوایا، جیل کے اندر داخل ہوتا ہے اور آ کر کہنے لگا عطا اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، تجھے تیرے نبی کی قسم ہے، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، اے عطا اللہ شاہ بخاری جو تجھے قرآن پاک پڑھ رہا ہے خدا کے لیے بس کر دے، اگر تو نے 2 اور آیتیں پڑھی تو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان کے اندر تاثیر تھی کہ جن کے واقعات کو سننے کے لیے، جن کے بیانات کو سننے کے لیے جب وہ کلام اللہ پڑھا کرتے تھے، جب وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو جنگل کے پرندے بھی ان کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک امتی کی قرآن کے پڑھنے کی تاثیر ہے، ایک امتی کی زبان کے اندر قرآن پڑھنے کی اتنی تاثیر ہے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس مسجد نبوی کا امام ہے، شریم اس طرح کے بڑے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک سما باندھ جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ جھوم جھوم کر ان کا قرآن سنتے ہیں نمازوں کے اندر بھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک عربی کا قرآن پڑھنے کا کتنا جو ہے وہ مزہ آتا ہے ان کے سننے کا، زبان انہی کی ہے، قرآن بھی انہی کی زبان کے اندر اترا تھا۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اجمی لوگ جب ان کو سنتے ہیں لوگ رونے لگ جاتے ہیں، ان کی چیخوں پکار نکلتی ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب میرے نبی قرآن پڑھا کرتے تھے تو کیا جو ہے وہ اس وقت سما ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے، مکہ کے اندر آئے، شہر کے اندر خرید و فروخت کرنے کے لیے تاجر کی صورت میں آئے، خرید و فروخت کرنے کے لیے وہاں پر آئے، تجارت کے معاملات میں جب مکہ میں آئے، شہر کے اندر گھوم رہے ہیں، ابو جہل وغیرہ اس طرح کے لوگ ان کو ملے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک قبیلے کے بہت بڑے سردار ہیں، آپ ہمارے دوست بھی ہیں، آپ نے اکثر یہاں پر آنا جانا ہوتا ہے، آپ اکثر یہاں پر تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، لہذا اس بات کو یاد رکھیں، ہماری ایک نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے، معاذ اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں ان کے باتیں سنیں، ان کے باتوں کا انداز آپ دیکھیں، حضور کے بارے میں وہ معاذ اللہ کہنے لگے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ، وہ جب کسی سے بات کرتا ہے، جب وہ کسی کو کوئی کام کہتا ہے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی زبان کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے، کوئی وہ ایسا جادو کرتا ہے، جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے تو وہ انہی کے گیت گانے لگ جاتا ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، روایات کے اندر رہتا ہے، حضرت طفیل دوسی نے جب ان کی بات کو سنا، ان کی بات سے بڑے متاثر ہوئے، تو وہ حضرت طفیل دوسی یہ خود بھی واقعہ وہ سنایا کرتے تھے، وہ سنایا کرتے تھے کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں دیکھتا تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بدبختی ہوتی تھی کہ میں حضور کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا، پھر وہ فرمایا کرتے تھے جب میں نے ان کی باتیں سنی نا تو میں کانوں کے اندر روئی جو ہے وہ ڈال کر گھومتا تھا۔ انہوں نے ابو جہل وغیرہ نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ ان کی بات کو سن لیں گے آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا، آپ انہیں کے گیت گانے لگ جائیں گے۔ حضرت طفیل دوسی اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کے گھوما کرتے تھے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ حرم شریف میں تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر قرآن مجید پڑھ رہے تھے، حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ مجھے اسی گلی سے کوئی کام پڑ گیا، کہتے ہیں میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے، زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کھڑا ہو گیا، میں سننے لگ گیا۔ حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے منع بھی کیا تھا، میرے دل کے اندر ان کی بات بھی تھی کہ مجھے ابو جہل وغیرہ نے، بڑے بڑے حضرات نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ ان کی بات کو نہیں سننا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ گھوم رکھا تھا، میں نے ہر ایک قسم کے بندے کے حال اور احوال سے واقف تھا، میں مختلف قسم کے بندوں سے ملا ہوا تھا، میں لوگوں کو جانتا تھا، میں وہاں پر کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ اگر ان کی بات اچھی ہوگی تو لے لیں گے، اگر ان کی بات مجھے اچھی نہ لگی ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت طفیل دوسی وہاں پر کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، حضور جب تلاوت فرما کر اٹھنے لگے، حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں میں وہاں پر حضور کی خدمت میں گیا، میں نے عرض کیا کہ محمد آپ ہی مجھے لگتے ہیں کہ آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی محمد ہو سکتے ہیں، اتنی تاثیر آپ کی زبان کے اندر ہے، آپ نے جو کلام پڑھا ہے، میں نے کائنات پھری ہے، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، جو کلام آپ نے پڑھا ہے ایسا کلام میں نے نہیں سنا، لہذا میری ایک گزارش ہے، میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہی کلام آپ مجھے کیا آپ اور دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ حضرت طفیل دوسی کی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، حضور نے فرمایا جی ہاں بالکل آپ کو سناؤں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین اور سورۃ اخلاص کی چند آیات پڑھی، معوذتین کہتے ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی آیات کو پڑھا۔ حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں اسی وقت انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا جو چہرہ ہے وہ سچوں کا چہرہ ہے، یہ جو کافر مجھے بتاتے تھے یہ خود جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، یہ کافر جھوٹے ہیں۔ پھر ہر جگہ پہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، یہ قرآن کی تاثیر تھی،
جب وہ قرآن سنا کرتے تھے ان کے دل جو ہے وہ موم ہو جایا کرتے تھے. اور روایات کے اندر آتا ہے کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ کو بآواز بلند قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کی آواز کے اندر بھی اتنی طاقت ہے, ان کی آواز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے. جب وہ قرآن پڑھیں گے, ایک محمد تو ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے, جب یہ ابو بکر پڑھے گا تو ہم جو ہیں وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے جائیں گے معاذ اللہ. یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جس قرآن کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے, جس قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ قرآن صرف تعویذ داغوں کے لیے نہیں ہے. میں نے بیان کے شروع میں بھی پہلے یہ بات کہی تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صرف تعویذ داغوں کے لیے, میتوں کے اوپر پڑھنے کے لیے, گھر میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کلام کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا ہے, ہم اس کلام کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, علماء سے سمجھیں گے, خود پڑھیں گے, ہم اس کے اوپر عمل کر کے دنیا بھی بنائیں گے اور اپنی آخرت بھی بنائیں گے. اور آج کل ہمارے کچھ عاملین ہیں یہ جو تعویذ داغے کرنے والے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ قرآن مجید کا غلط استعمال کرتے ہیں. ایک علاقہ ہے کلر سیداں, وہاں پر ایک پیر ہے, حق خطیب اس کا نام ہے, شف کے نام سے وہ جانا جاتا ہے, یوٹیوب کے اوپر بہت مشہور ہے. تقریباً 4-5 سال سے اس نے کافی شہرت حاصل کی ہے. آئے روز وہ ڈھونگ وہاں پر رچا رہا ہوتا ہے. وہ کسی کی آنکھوں سے جو ہے وہ زنجیر نکال رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھوں سے وہ موتی نکال رہا ہوتا ہے, کسی کی جو ہے وہ اگر کوئی لولا لنگڑا وہاں پر چلا جائے, وہ جاتے تو اس کے پاس جاتے نہیں تھے, لیکن انہوں نے کچھ اپنے جو ہے وہ پیڑ بندے رکھے ہوئے تھے, ان کو وہ پیسے دیتا تھا. ان کے کچھ جو ہے بندے اس نے ایسے تیار کیے ہوئے تھے, اور وہ ہٹے کٹے ہوتے تھے. وہ ایسی چیئروں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے, ایسی کرسیوں پہ کہ جو ویل چیئر جو ہوتی ہے نا وہ لولے لنگڑوں کے لیے, معذوروں کے لیے جو بنائی جاتی ہے, اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. جب وہ ان کے پاس آتا تو وہ تسبیحات میں پکڑ کر چف کرتا رہتا. کچھ اس کو آتا بھی نہیں ہے, قرآن بھی اس کو نہیں پڑھنا نہیں آتا, وہ لوگوں کو وہاں پر گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لوگ اتنے جو ہیں وہ دین سے دور ہو چکے ہیں, اور ہمارے کچھ پڑھے لکھے طبقے بہت جو وہ اس کے پاس ایلیٹ کلاس لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, پڑھے لکھے جاہل جہالا اس کے پاس جاتے ہیں, پاور بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہے. اور کرونا والے سال غالباً 2019 میں تھا کرونا, اس وقت کووڈ-19 میں, اس وقت یہ ناصر مدنی ہے, مکتبہ اہل حدیث کو مکتبہ فکر کو اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. انہوں نے اس وقت ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو شف والا پیر ہے, اس کو چاہیے کہ ابھی کرونا اتنا پھیلا ہوا ہے, ان کو چاہیے کہ ابھی جو دم کریں, شف کرتے رہیں تو ہر جگہ پہ جو کرونا ختم ہو جائے. یہ وہاں پر لوگوں کو تو گمراہ کرتا رہتا ہے. تو پھر انہوں نے علامہ ناصر مدنی صاحب کو جو وہاں پر اٹھا لیا, انہوں نے بہت مارا بھی ان کو. ابھی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. ابھی ہم ڈرتے تو نہیں ہیں الحمدللہ, کہ حق بات بیان کرنے سے کسی کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے, میں کوئی اگر غلط کام کرتا ہوں, میرے متعلق کوئی مجھ سے اگر پوچھے گا, کوئی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا, کسی نے اگر میرے متعلق کوئی پوچھنا ہو, یا کوئی مثال دے کے اگر کوئی میرے اوپر اٹیک کرنا چاہے, میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں. میں اس بات کو یاد رکھنا, میں فقہ کے مسائل کے اندر, احادیث کے اندر قرآن مجید کے کسی بھی آیت کو یا اس کا رد کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. جو مسئلہ ہوگا میں اسی کے اوپر کاربند رہوں گا, چاہے میرے اندر وہ غلطی پائی جاتی ہو, میرے اندر بھی کوئی کیوں نہ وہ گناہ پایا جاتا ہو. میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات ہمیں بیان کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کے پاس میں جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے. اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے, وہ شف والی جو سرگار ہے, اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. داڑھی اس کی بالکل بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے اس کی. اس نے ایکٹروں کی طرح اس نے
یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لباس نہ اس کا سنت کے مطابق ہوتا ہے، ویسے ختم نبوت کا اس نے لبادہ اڑا ہوتا ہے، اور جو وہاں پر وہ جلسے کرواتا ہے اپنے اس ڈھونگ کو چھپانے کے لیے، اپنا یہ جو وہاں پر وہ کرتب دکھاتا ہے وہ ڈھونگ کو چھپانے کے لیے وہاں پر وہ ختم نبوت کے وہاں پر وہ ٹائٹل لگاتا ہے، ختم نبوت کے وہاں پر آئے روز وہ پروگرام کرواتا ہے۔ اور ایک اینکر ہے سید اقرار الحسن، انہوں نے کچھ دنوں پہلے ان کو ایکسپوز کیا ہے، بے نقاب کیا اس کو، اور اس کو بے نقاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو بندہ یہاں پر یہ ڈرامے کر رہا ہے یہ جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ، یہ بالکل یہ بے بنیاد کام کرتا ہے، سارے اس نے پیڑ بندے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، کوئی کام یہ کوئی نہیں کر سکتا اس طرح۔ ہاں اس بات کو ہم مانتے ہیں، کرامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ایک کرامت سینٹر ہی وہاں پر کھول کر بیٹھ جائیں۔ اور دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عصا دیا ہوا تھا، جو ان کے پاس جو لاٹھی تھی جو ان کے پاس لاٹھی تھی، تو وہ بھی جو کام کیا کرتے تھے اس کے ذریعے سے جو معجزہ دکھایا کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے دکھایا کرتے تھے۔ ان کے عصا جو ان کا جو وہ اژدہا جو وہ سانپ بنا کرتا تھا وہ اللہ کے حکم سے بنا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ میرے پاس لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اس کے ذریعے سے میں سانپ بنا لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو کرامت سینٹر تو نہیں، انہوں نے یہ معجزہ سینٹر تو انہوں نے وہاں پر تو نہیں کھولا تھا کہ آپ بھی اپنی سوٹیاں لے کر آئیں میں تمہیں سپنیاں بنا کر دوں گا ادھر پر، انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مردوں کو وہ زندہ کیا کرتے تھے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کم باذن اللہ، مردے کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے تو وہاں پر کوئی کرامت سینٹر یا معجزہ سینٹر تو نہیں کھولا تھا کہ یہ یہاں پر نئے عجوبے آ جاتے ہیں آئے روز۔ گزشتہ کچھ سال پہلے عراق سے یہ پتہ نہیں ایران سے یہ ایک بندہ ادھر آیا تو وہ صوفی قسم کا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے متعلق بہت جو ہے وہ پوسٹیں چل رہی تھیں، یہ بندہ جو ہے بڑے اس کے ہاتھ پہ اس کے کرامات ہیں، یہ لولے لنگڑوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، یہ بڑا کرنی والا ہے، یہ کیا سارے ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں۔ جس بندے کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر کرتے ہیں وہ کرامت سینٹر نہیں کھولے کرتے، وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک مثال نہیں بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ جڑاوالا میں جامعہ امینیہ میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، وہاں پر ایک مؤذن ہوا کرتے تھے، بابا شفیق ان کا نام تھا، بہت ہی نیک طبیعت کے وہ انسان تھے۔ تو کچھ ہم باتیں ان سے کر رہے تھے، وہ ہم چھوٹے تھے، وہ ہم سے کافی عمر کے تھے، بزرگ تھے، وہ اکثر طلباء کو جو ہے نصیحتیں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ہمارے کچھ دوست تھے، ہم ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں کی ہمارے ساتھ، پھر آخر میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ بزرگ بندے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، میرا کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھے تعویذ لکھ کر دیں۔ وہ جو ہے مؤذن ہے، وہ بابا شفیق جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، میں بڑا حیران ہوا، اس بندے کی مت تو نہیں ماری گئی، میں تو ایک مؤذن ہوں، میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ کر دے دیں۔ اس نے کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے بہت تنگ کیا، نہیں جی میں نے آپ سے ہی تعویذ لکھوانا ہے، آپ نے مجھے لکھ کر دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ایسا کلمہ آتا بھی نہیں تھا کہ جو تعویذ دھاگے کے اندر جو تعویذ والے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ بندہ بار بار اصرار کر رہا تھا، مجھے تنگ کر رہا تھا، میں نے اس سے بچنے کے لیے میں نے کاغذ لیا، کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، میں کاغذ پینسل لیا، میں نے اس کے اوپر لکھ دیا، یا اللہ میں ادنا سا بندہ ہوں، یا اللہ مجھے کچھ آتا نہیں ہوں، یہ بندہ تیرا مانتا نہیں، یا اللہ اس کے جو کام ہے وہ اس کا کر دے۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے ان کو لپیٹ کر ان کو دے دیا، ان کا کام بھی ہو گیا۔ اب بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف تعویذ دھاگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو نہ پڑھا کریں۔ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، علماء کے پاس جائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ کا کسی بندے پہ یقین بن جاتا ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں،
آپ کا یقین اگر کسی کھمبے سے، کسی درخت سے آپ کا یقین یہ بن گیا، یہ کھمبا اگر آپ کسی کھمبے کے پاس جائیں گے، یہ بندہ، یہ کھمبا جو یہ مجھے بیٹا دے گا، یہ مجھے اولاد دے گا، آپ کا اگر یقین اس کے اوپر پختہ ہو گیا ہے، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ لیکن یہ اولاد کھمبا آپ کو نہیں دے گا، اولاد آپ کو میرے رب نے دینی ہے۔ کس نے اولاد دینی ہے؟ بلند آواز سے بولیں، میرے رب نے آپ کو اولاد دینی ہے۔ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ خراب تو ہو چکا ہے۔ آپ نے جب بھی کچھ مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے، یہ جو عاملین ہوتے ہیں میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے یہ بالکل اچھے بھی نہیں لگتے ہی نہیں، یہ سارے ڈرامے باز ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے گا، حضرت یہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، ہمیں کوئی بیماری ہمیں لگ گئی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ حضرت یہ کوئی ہمیں تعویذ دے دیں، وہ اس کو کہتا ہے کہ 22,2222 روپیہ لگنے نے۔ ابھی یہ کون سا طریقہ ہے؟ 7,770 روپے لگیں گے یا 77,770 روپے لگیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان سے پوچھا جائے بھی حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے، 20,000 تو 22,000 20,000 یہ جو آپ نے یہ قیمت رکھی ہوئی، یہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں آپ نے رکھے؟ کہتا ہے کہ 2,022 روپے جو ہیں وہ میرے ہیں، باقی 20,000 وہ میرے جنات کے ہیں۔ ابھی یہ کون سے ایسے جنات ہیں جن کو یہ پیسے دے کر کھلاتے ہیں؟ یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں، کوئی جو آپ کو جو ہے وہ اللہ کا بندہ ان میں نہیں ملے گا۔ اگر ان کے پاس اتنی کرامات ہے تو وہ IMF سے جو ہے وہ ہمارے جو قرضے جو ہمیں وہاں سے نہیں مل رہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے وہ جنات کو بھیجیں اور ادھر سے کچھ وہ ڈالر ادھر ہمیں لا کر دے دیں۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جو یہ جو انہوں نے جیلی انہوں نے سینٹر کھولے ہوتے ہیں، یہ ہسپتالوں کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر مریض پڑے ہوتے ہیں، یہ وہاں پر جا کے کیوں نہیں ان کو دم کرتے؟ اگر یہ جو اتنے جو ہے وہ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں تو خدا را اس بات کو سمجھیں، اس بات کو یاد رکھیں، یہ لوگ، یہ عاملین جو ہیں یہ قرآن مجید کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، آپ ایسے فراڈیوں کے پاس نہ جایا کریں۔ کسی چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا جو رائے وینڈ کا جو ہے وہ جو فاضل ہو، عالم ہو، کسی کے پاس نہ جائیں۔ آپ کے اگر کسی سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آخری بات کر کے تھوڑی سی انشاءاللہ گزارشات پیش کر کے انشاءاللہ زیادہ چاہوں گا، اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ کو، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کسی بندے کو یا کسی عورت کو 2-3 دن سے اوپر اگر کسی کو کوئی بخار ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے، وہ کسی عامل کے ہتھے چڑھ جائے نا، وہ عامل اس کو کہتا ہے کہ منو لگتا ہے یہ تیرے رشتہ داروں میں کسی کیتا۔ پہلے اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بنتی ہے یا کوئی اونچ نیچ ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی ہے بالکل، میرے مامے دے پوتر نال نہیں بنتی، اور میرا چاچا میرا نہیں کرتا، اور میرے چاچے دے پوتر میرے نال نہیں کرتا۔ وہ عامل کو پھر رستہ مل جاتا ہے آگے سے، وہ آگے سے کہنے لگ جاتا ہے ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سارا کام آپ کے رشتہ داروں نے کیا تھا۔ یہ لوگ رشتہ داروں کے اندر یہ قطع تعلقی پیدا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس آپ جب جاتے ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ آپ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ شک کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائیوں نے مجھے تعویذ ڈال دیے ہو۔ آپ اپنے چچا کو اچھا نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے بھائیوں کے اوپر شک کریں گے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتائیں کہ ایسے عاملین اور یہ ڈھونگی جو ہے، یہ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ جایا کریں۔ میں مانتا ہوں جنات ہیں، برحق ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، یہ اللہ معاف کرے، یہ ہر کسی کے اوپر جنات آتے نہیں ہیں۔ جنات اسی کے اوپر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، یہ پولیس والے ہیں، آپ جو ہے پولیس والوں کے پاس بھی گھوم رہے ہو، آپ کے اوپر جب تک کوئی جرم نہیں ہوگا تو آپ کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، آپ سے وہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ لمٹ کو کراس کریں گے،
کوئی چوری کریں گے یا کوئی مسئلہ جو ہے وہ کریٹ کریں گے، کوئی مسئلہ پیدا کریں گے، وہ پولیس والے تب آپ کو پکڑیں گے۔ اور اسی طرح جنات کا بھی اسی طرح ہی معاملہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، آپ اگر گندے لپٹے جو ہے وہ قسم کے رہیں گے، گندے آپ نے کپڑے پہنے ہوں گے، ناپاک رہیں گے، یہ جو عاملین ہوتے ہیں جنات کا جو کام کرتے ہیں یہ اکثر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو پاکی کا پتہ ہوتا، نہ ان کو پلیتی کا پتہ ہوتا، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ کلمے کا، کسی چیز کو نہیں پتہ ہوتا ان کو۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی ایسی یار دی نماز پڑھنے، کس یار کی یہ باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے جو ہے گردنوں کے اندر اتنے اتنے بڑے وہ ڈھول سے ڈالے ہوتے ہیں، ٹلیاں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں جیسے وہ مالن شاہ والے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ لوگوں کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ تو خدا اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی، آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جنات کوئی ایک قسم کے نہیں ہے، جنات کی بھی 12 قسمیں ہیں، یہ 12 قسم کے جنات ہیں۔ آپ کو جنات سے انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اچھے اعمال کریں گے، آپ جب اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے، سنت رسول اللہ کو زندہ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ آپ کے قریب کوئی جن بھی نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو صرف اس تعویذ کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور انشاءاللہ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو آپ کے اندر انشاءاللہ ایسی انقلابی تاثیر آئے گی کہ آپ کی وہاں پر سوچ بھی نہیں جائے گی، آپ کی انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔